کے پیٹ کی ہے، ایک منزل دنیا کے پیٹ کی ہے، ایک منزل قبر کے پیٹ کی ہے۔ قبر کی منزل کے اندر میرے دوستو جو ایمان سے، اعمال سے، نماز سے، روزہ سے، جو اعمال سے جو کامیابی دکھائی دیتی وہ قبر والی منزل کے اندر دکھائی دیتی میرے دوستو۔ مرنے کے بعد جو دنیا میں دکھائی دے رہا وہ قبر میں دکھائی نہیں دے گا، جو قبر میں دکھائی دے گا وہ دنیا میں نہیں دکھائی دے گا۔ آج دنیا میں کیا دکھائی دے رہا؟ مال دکھائی دے رہا، ملک دکھائی دے رہا، سونا چاندی دکھائی دے رہا، زیورات دکھائی دے رہا، پراپرٹی دکھائی دے رہی۔ انسان یہ سوچ رہا جتنا یہ میرے پاس ہوگا میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ دنیا میں دکھائی دیتا۔ لیکن میرے دوستو ان سے جو کامیابی ہونے والی ہے وہ دنیا کی حد تک ہی دکھائی دے گی، لیکن قبر میں میرے دوستو روزے سے، نماز سے، اعمال سے، مسجد کو آنے سے، جانے سے، قرآن پاک کو محبت سے دیکھنے سے، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، دین کی مجلس میں بیٹھ کر جمعہ کے موقع پر دین کی باتیں سننے سے، سنانے سے جو کامیابی دکھائی دیتی، جو پاورفل کامیابی دکھائی دیتی وہ قبر والی زندگی کے اندر دکھائی دے گی۔ قبر والی زندگی کے اندر ایمان اور اعمال سے کامیابی جو دکھائی دے گی وہ کامیابی دکھائی دے گی، وہ خوش ہو جائے گا۔ اور فرشتے کہیں گے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا۔ وہ نیک بندہ جب قبر میں جائے گا تو فرشتے کہنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، اللہ پاک کا کلام پاک میں آیت ہے کہ جو میرا پروردگار، میرا پالنہار، میرا سب کچھ کرنے والی ذات، ایک اکیلی ذات اللہ کی ذات ہے، اس ذات اسی پر بھروسہ کر کے جمے رہا، موت تک جمے رہا، موت تک جمے رہا، اور یہ سمجھ کر جمے رہا کہ اللہ کا حکم میری طبیعت کے خلاف ہو سکتا لیکن میری تربیت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ موت تک جمے رہا، میرا پالنہار، میرا پروردگار اللہ ہے، موت تک جمے رہا۔ خوشخبریاں سنا دی جائیں گی، اللہ تخافو، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ولا تحزنو، جو چھوٹ گئی اس کی غم مت کرو، آگے کیا ہوگا اس کا غم مت کرو، اس کی فکر مت کرو، چھوٹا ہے تھوڑا، چھوٹی ہے دنیا، تھوڑی دنیا چھوٹی ہے اور ملے گا بہت زیادہ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جون سی جنت کا اللہ تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت کی خوشخبری لے لو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کیا کہیں گے؟ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں، لیکن دنیا میں ہم دکھائی نہیں دیتے تھے، آخرت میں دکھائی دیتے ہیں۔ اب فرشتے ابھی بھی مسجد میں حاضر ہیں، جب اللہ کی بات کہی جاتی، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی، فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، لیکن ہم کو دکھائی دے رہے ہیں؟ ایک فرشتہ تو دکھائی دے رہا نہیں، دکھائی دیتا، موت کے بعد قبر والی منزل کے اندر دکھائی دے گا۔ جو دنیا میں دکھائی دے گا وہ آخرت میں دکھائی نہیں دے گا، جو آخرت میں دکھائی دے گا وہ دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ ہم تمہارے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، لیکن ڈیفرنٹ اتنا ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم دنیا میں دکھائی نہیں دیتے تھے، آخرت میں دکھائی دیتے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا گیا، خنجر، خون کے فوارے گرنے لگے، خون کے فوارے گرنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اے اللہ اب یہ دنیا چھوٹ جائے گی، یہ غائب ہو جائے گی،
اب آخرت سامنے آئے گی، اے اللہ میرے نیکیوں کا بدلہ نہ، میری نیکیوں میری برائیوں کو پکڑ مت کر، میرے گناہوں کی پکڑ مت کر، میری برائیوں کی پکڑ مت کر، اے اللہ میری برائیاں اور نیکیاں برابر کر دے تو کر دے، اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتا۔ عمر کون ہے میرے دوستوں؟ عمر، ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی ملی۔ عمر تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، جنت کی سرٹیفکیٹ ملی۔ پھر بھی اللہ رب العزت سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری برائیوں کی پکڑ نہ کر، میری برائیوں کی پکڑ نہ کر، میرے گناہوں کو اور نیکیوں کو برابر کر دے تو بھی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ان کا جو سر ان کے بیٹے کے ران مبارک پر تھا، عمر رضی اللہ عنہ ان کو بیٹے سے کہنے لگتے، ان کے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں، اے میرے بیٹے یہ ران پہ سے میرے سر کو پٹک دے زمین پر، یہ سر کسی کے ران کے اوپر رہنے کا قابل کا نہیں، پتہ نہیں اللہ کے پاس میرا کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، آخر فیصلہ کیا ہوگا۔ میرے دوستو جنت کی سرٹیفکیٹ ان کو ملی، ان کے اندر اتنا ڈر ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر کتنا اللہ کا ڈر ہے، کتنا اللہ کا ڈر ہے۔ ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں میرے دوستو۔ دیکھو میرے دوستو، جتنا اللہ پاک کا ڈر ہوگا، جتنا اللہ پاک سے دوستی ہوگی، اللہ کے گھر کو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، دین کی مجلسوں میں بیٹھتے رہیں گے، یہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے، اتنا ہی اللہ پاک کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ جتنا اللہ سے ہم دور ہوتے جائیں گے، اللہ پاک کا دھیان ہمارے اندر سے نکل جائے گا، اتنا ہی آدمی گناہوں پر جرأت کرے گا، اتنا ہی اس کو نمازہ چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا والی منزل کے اندر قدردانی والے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنا اختیار کو اے اللہ قربانی کرنے، اے اللہ تیری مرضی پر قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔